بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کے ہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کے قدموں کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، تم لوگ حضرت علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المؤمنین سے اجازت لے لوں تو چلوں؟ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر متفکر ہوئیں، اتنے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کی یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا پیوند لگے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ۔ چنانچہ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے لباس اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیورات اور لباس سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر حضرت فاطمہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدنا فاطمہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ برحق میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ کے آتے ہی دلہن
دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی دختر ہیں، اور کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔